جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ وہ مسکرا کر بولی، آپ کے حلیے سے پتہ نہیں چلتا کہ آپ اس کار کے مالک ہیں۔ آپ برا نہ مانیے گا، جو بات میرے دل میں تھی وہ میں نے کہہ دی۔ برا ماننے کی کیا بات ہے؟ واقعی میرا حلیہ ایسا ہے کہ پچھلی رات سے میں ایک پریشانی میں مبتلا تھا، اس لیے نہ شیو کرنے کی فرصت ملی اور نہ ہی لباس تبدیل کر سکا۔ اوہ، وہ سوچنے لگی، معلوم ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس والوں نے پچھلی رات اس کی ایسی حجامت کی ہے کہ حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں اس کی سوچ کو پڑھ کر چونک گیا۔ وہ حسینہ جانتی تھی کہ میں پچھلی رات سے انٹیلیجنس والوں کے رحم و کرم پر تھا۔ اب سوچنے سمجھنے کی بات یہ تھی کہ اسے یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ کیا بھوانی شنکر کی ٹیم سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ میں اس حسینہ سے یوں محتاط ہو گیا جیسے میرے برابر ایک ناگن کنڈلی مارے بیٹھی ہو اور اب تب میں مجھے ڈسنے والی ہو۔ وہ کہنے لگی، مجھے افسوس ہے کہ آپ پچھلی رات سے پریشان ہیں۔ آپ بلا تکلف بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ میں شرمندہ ہوں کہ سمن آباد تک لفٹ مانگ کر میں نے آپ کو مزید پریشان کیا ہے۔ جی نہیں، میں نے بے تکلفی سے کہا، آپ جیسی حسین ساتھی اگر ساتھ ہو تو پریشانی نہیں ہوتی بلکہ راحت ملتی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، اگر میرے ساتھ رہنے سے آپ کو راحت ملتی ہے تو پھر آپ میری کوٹھی میں چلیں، میں تنہا رہتی ہوں، وہاں آپ شیو کریں، غسل کریں، پھر میں آپ کو گرما گرم کافی پلاؤں گی، آپ کی تھکن اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ میں نے شوخی سے کہا، میری تھکن اور پریشانی کافی سے نہیں وسکی سے دور ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے، وسکی بھی آ جائے گی۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھے اپنی کوٹھی میں لے جانے کے لیے میری کسی بات سے انکار نہیں کرے گی، اس لیے میں نے بے باکی سے کہا، یہ آپ کی عنایت ہے کہ آپ وسکی کا انتظام کر دیں گی، لیکن میں پینے کے بعد بہکتا ہوں، ایسی حالت میں مجھے صرف ریشمی باہیں سنبھال سکتی ہیں۔ وہ شرمانے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور خاموشی سے سوچنے لگی، میں تو تمہیں ایسا سنبھالوں گی کہ تم تمام عمر یاد کرو گے، کمبخت مجھے کوئی سستی لڑکی سمجھ رہا ہے۔ ویسے مجھے اب محتاط رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ کوٹھی کے اندر پہنچتے ہی دست درازی شروع کر دے۔ میں وہاں پہنچتے ہی اسے کہوں گی کہ وہ باتھ روم میں جا کر شیو بنائے۔ جب وہ باتھ روم میں جائے گا تو میں ڈرائنگ روم میں آ کر ٹونی اور ادریس کو فون پر کال کروں گی کہ ایک کام کا آدمی ہاتھ آیا ہے، وہ دونوں یہاں آ کر اسے سنبھالیں۔ میرا خیال ہے کہ میری کال سنتے ہی وہ آدھ گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، اتنی دیر میں اسے باتوں سے بہلاتی رہوں گی۔ اس کے خیالات پڑھ کر یہ معلوم ہو گیا کہ واقعی وہ اپنی کوٹھی میں تنہا رہتی ہے، اس کے ساتھ ابھی کوٹھی کے اندر جانے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، میں خطرے سے پہلے ہی اس سے نپٹ لوں گا۔ سمن آباد پہنچ کر وہ مجھے بتانے لگی کہ کن راستوں سے گزرنا ہے۔ پھر ایک چھوٹی سی خوبصورت کوٹھی کے سامنے اس نے کار رکوا دی۔ میں کار سے اتر کر کوٹھی کے نمبر کو ذہن نشین کرتا ہوا اس کے ساتھ لان میں آیا۔ وہاں چاروں طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، ہمارے ملک کی لڑکیاں ایسی شاندار کوٹھیوں میں تنہا نہیں رہتی ہیں، ان کا کوئی سرپرست یا نگران ضرور ہوتا ہے۔ جی ہاں، میرے بڑے بھائی میرے سرپرست ہیں، وہ پنڈی میں رہتے ہیں، میں یہاں کالج میں پڑھتی ہوں۔ خاموش ہو کر اپنے بھائی کے متعلق سوچنے لگی، بھائی جان نے ہمارے لیے ملک سے غداری کی، اتنی دولت بھی جمع کی، اب نہ جانے کیسی محتاجی اور بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب تک وہ کمبخت بھوانی شنکر فرار نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کے آدمی بھائی جان کو قیدی بنا کر رکھیں گے۔ اس کی سوچ پڑھ کر دماغ الجھ گیا۔ اس وقت وہ اور اس کا بھائی مظلوم نظر آئے۔ بھائی بھوانی شنکر کے آدمیوں کی قید میں تھا اور اس کی بہن ان کے اشاروں پر ناچ رہی تھی، مجھے قربانی کا بکرا بنا کر یہاں لے آئی تھی۔ مجھے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ ایک بیڈ روم میں پہنچ کر اس حسینہ نے اپنے منصوبے کے مطابق کہا، یہ باتھ روم ہے، یہاں شیو کرنے اور غسل کرنے کا تمام سامان موجود ہے، آپ اندر جائیں، میں اتنی دیر میں آپ کے لیے وسکی خرید کر لاتی ہوں۔ جو نشہ تم میں ہے وہ وسکی میں نہیں ہو سکتا، اب باہر کہاں جاؤ گی؟ میں بیڈ روم کے دروازے کو بند کر دیتا ہوں۔ آپ کیسی باتیں کریں، میں اتنی سستی لڑکی نہیں ہوں جتنا کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ تم سستی ہو یا مہنگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں مہنگی جوانی بھی خرید لیتا ہوں، لیکن میں کسی لڑکی کی مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اس وقت تم ایک مجبور لڑکی ہو، اپنے بھائی کو بھوانی شنکر کے آدمیوں سے چھڑوانے کے لیے مجھے ایک نئی مصیبت میں گرفتار کرانے یہاں لائی ہو۔ وہ شدید حیرانی سے میرا منہ تکنے لگی اور یہ سوچ کر گھبرانے لگی کہ میں اس کی اصلیت سے واقف ہو گیا ہوں۔ وہ ہکلا کر کہنے لگی، تو تم میرے بھائی کو جانتے ہو، بھوانی شنکر کو جانتے ہو؟ ہاں، کل رات تم انٹیلیجنس والوں کی قید میں تھے، بھوانی شنکر بھی وہاں قید ہے، تم اسے ضرور ملے ہوگے۔ بتاؤ، خدا کے لیے بتاؤ، اسے کہاں قیدی بنا کر رکھا گیا ہے؟ وہاں کتنے پہرے دار ہیں؟ ان کی ڈیوٹی کے اوقات کیا ہیں؟ کیا تم اسے وہاں سے نکال کر لا سکتے ہو؟ ہاں، لا سکتا ہوں، اور تمہارے بھائی جان کو بھی بھوانی شنکر کے آدمیوں سے نجات دلا سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ اس نے خوش ہو کر اپنے دونوں ہاتھ میرے شانوں پر رکھ دیے۔ اس طرح وہ میرے بہت قریب آ گئی۔ میں نے بھی اسے مزید قریب کیا اور اسے جھوٹ کہا۔ میں نے بھوانی شنکر کی زبان سے سنا تھا کہ ایک شخص کو اس کے آدمیوں نے یرغمال کے طور پر قید کیا ہے اور اس کی بہن کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بھوانی شنکر کو آزاد کرانے کے سلسلے میں ایک جاسوسہ کے فرائض انجام دے۔ وہ جلدی سے بولی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں وہی ہوں، مجھ سے مخبری کے لیے کام لیے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی جان کی غلطی کے باعث بھوانی شنکر گرفتار ہوا ہے۔ تمہارے بھائی جان کا نام کیا ہے؟
احمد شیخ، وہ پنڈی میں رہتے تھے۔ وہ سیکٹریٹ میں ایک بہت بڑے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ احمد شیخ کا نام سنتے ہی میرے تیور بدل گئے۔ وہ تو میرے ملک کا سب سے بڑا غدار تھا، اسی نے بھوانی شنکر وغیرہ کو پناہ دی تھی۔ میں نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے ذرا خوش ہو کر کہا، اچھا تو تم احمد شیخ کی بہن ہو؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ احمد شیخ اپنا کوئی راز مجھ سے نہیں چھپاتا ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ ملک دشمن ایجنٹوں کو اپنے ہاں پناہ دیتا ہے اور انہیں تحریبی کارروائیوں کے لیے ہر طرح کی سہولتیں پہنچاتا ہے۔ اکثر معاملات میں احمد شیخ کا ساتھ دیتا ہوں میں۔ ادھر پچھلے 15 دنوں سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اب تم سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے، اس وقت انہی لوگوں کی قید میں ہے جنہیں پناہ دیا کرتا تھا۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ بھوانی شنکر غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی نے جان بوجھ کر ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے وہ گرفتار ہو گیا ہے۔ اس غلطی کی تلافی اس طرح ہو سکتی ہے کہ میں ان کی اعلی کار بن جاؤں۔ اسی سلسلے میں تمہیں یہاں پھانس کر لائی ہوں۔ تم نے کیسے سمجھ لیا تھا کہ میں تمہارے کام کا آدمی ہوں؟ پچھلی رات تم سلمہ قادر سامی کے ساتھ شبانہ ہوٹل میں آئے تھے۔ میں بھوانی شنکر کے آدمیوں کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ انٹیلیجنس کا ایک آدمی مینیجر کے کمرے میں لے گیا تھا۔ ادھر بھوانی شنکر کے 2 آدمی مین سوئچ آف کر کے سلمہ قادر کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شبانہ ہوٹل کے پارکنگ ایریا میں نے تمہیں دیکھتے ہی پہچان لیا۔ وہاں میرے ساتھ ٹونی کھڑا تھا۔ اس نے بتایا کہ تم پچھلی رات انٹیلیجنس والوں کی حراست میں تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے بھوانی شنکر کی اصلیت جاننے کے لیے تمہیں اس سے ملایا ہو۔ یہی معلومات حاصل کرنے میں تمہیں یہاں لائی ہوں۔ ٹونی نے کہا تھا کہ یہاں پہنچ کر میں فون پر اسے اطلاع دوں۔ وہ ادریس کے ساتھ یہاں آئے گا اور تم سے پچھلی رات کی تمام باتیں اگلوائے گا، لیکن تم نے تو خود ہی تمام باتیں اگل دی ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ بھوانی شنکر کی غلط فہمی کیسے دور کرو گے؟ اس کی غلط فہمی دور ہوگی تبھی بھائی جان کو رہائی نصیب ہوگی۔ تمہارے بھائی جان وہاں سے رہا ہو کر بھی آزادی کی سانس نہیں لے سکیں گے، کیونکہ انٹیلیجنس والے انہیں بھی تلاش کر رہے ہوں گے۔ یہ میں جانتی ہوں بھائی جان، آپ اس ملک میں نہیں رہ سکیں گے۔ بھوانی شنکر کو جب بھی فرار ہونے کا موقع ملے گا وہ بھائی جان کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تم یہاں تنہا رہو گی؟ نہیں، میں تمام جائیداد فروخت کرنے کے بعد UK چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا غداروں کے لیے ہر جگہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ تم لوگ جہاں بھی جاؤ گے اس ملک کے جاسوس تم لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ بھوانی شنکر اور احمد شیخ تو اسی ملک میں کتے کی موت مریں گے۔ اب تم بتاؤ کہ تم کہاں مرنا پسند کرو گی؟ وہ تعجب سے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے آپ کے بدلے ہوئے تیور سے ڈر لگ رہا ہے۔ تم میری طرف دیکھو۔ آخری فقرہ میں نے ایسے تہمکانہ انداز میں ادا کیا کہ اس کا سر ایک جھٹکے سے اٹھ گیا۔ میں نے دیکھا اس وقت میری آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور اس کی نگاہوں کو اپنی گرفت میں لے رہی تھیں۔ وہ بالکل ساکت ہوگی، سحر زدہ سی ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ اب وہ صرف میری شخصیت کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اس کی نظریں کتنی ظالم ہیں، تیز خنجر کی طرح دل میں اتر رہی ہیں۔ ہائے، اس کی نظریں کتنی مہربان ہیں، میرے سوچنے کا انداز بدل رہی ہیں۔ اب میں اس کے متعلق نہ سوچوں تو اور کس کے متعلق سوچوں؟ اب تو ہر طرف صرف یہی نظر آ رہا ہے۔ یہ درست ہے، میری آنکھوں کی گرفت میں آنے کے بعد صرف میں ہی اسے نظر آ رہا تھا۔ میں نے بھاری بھرکم سی آواز میں کہا، تمہارے سامنے اس دنیا کا کوئی نظارہ نہیں ہے، صرف میں تمہاری نگاہوں میں ہوں۔ ہاں، صرف تم میری نگاہوں میں ہو۔ تمہارے دماغ سے تمام سوچیں مٹتی جا رہی ہیں، صرف میری سوچ ہے۔ ہاں، صرف تمہاری سوچ ہے۔ تمہارے کان اس دنیا کی کوئی آواز نہیں سن رہے ہیں، صرف میری آواز سن رہے ہیں۔ ہاں، صرف تمہاری آواز سن رہے ہیں۔ اب تم میری محکوم ہو، میرے حکم کی تعمیل کرتی رہو گی۔ میں تمہارے حکم کی تعمیل کرتی رہوں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا غدار بھائی ان دشمنوں کے ہاتھوں مارا جائے جنہیں وہ پناہ دیتا رہا ہے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں وہی چاہتی ہوں جو تم چاہتے ہو۔ اچھی بات ہے۔ اب یہ بتاؤ بھوانی شنکر کی ٹیم میں ٹونی کیا رول ادا کر رہا ہے؟ وہ درمیان کا آدمی ہے، میرا پیغام بھائی جان تک پہنچاتا ہے اور بھائی جان کا پیغام میرے پاس لاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھوانی شنکر کو آزاد کرانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ اچھا، آپ ٹیلی فون کے پاس چلو اور ٹونی کو کال کرو۔ وہ سحر زدہ سی ہو کر ڈرائنگ روم کی طرف جانے لگی۔ میں اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ پلکیں نہیں جھپک رہی تھی، یک ٹک سامنے دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، ٹونی سے رابطہ قائم ہونے کے بعد جو باتیں تمہارے دماغ میں آتی رہیں وہی کہتی جانا۔ کیا تمہیں ٹونی کا فون نمبر یاد ہے؟ نہیں، ابھی میرے دماغ سے سب کچھ مٹ گیا ہے۔ میں حکم دیتا ہوں کہ صوفے پر بیٹھ جاؤ اور ٹونی کا فون نمبر یاد کرو۔ آپ سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے اس نے تمہیں کس نمبر پر کال کرنے کے لیے کہا تھا؟ وہ ٹیلی فون کے قریب صوفہ پر بیٹھ کے چند لمحوں تک سوچتی رہی، پھر ریسیور اٹھا کر ٹونی سے رابطہ قائم کرنے لگی۔ اب میں اس کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی سوچ میں بولتا رہوں اور وہی باتیں وہ ٹونی سے فون پر بولتی رہے۔ اس لیے میں نے اسے کہا کہ جو باتیں تمہارے دماغ میں آتی رہیں وہی بولتی چلی جاؤ۔ رابطہ قائم ہو گیا۔ دوسری طرف سے ٹونی کی آواز سنائی دی۔ جواب میں وہ بولی، ہیلو، میں روزینہ بول رہی ہوں۔ تم ٹونی ہو نا؟
ہاں میں ٹونی ہوں، کیا اس آدمی کو کوٹھی میں لے آئی ہو؟ میں نے روزینہ کی سوچ میں کہا۔ ہاں وہ شخص میرے بیڈ روم میں ہے، لیکن تم ادریس کے ساتھ یہاں نہ آنا، میں اپنے طور پر ایک گیم کھیل رہی ہوں۔ کیسا گیم؟ ٹونی نے پوچھا۔ روزینہ پھر میری سوچ کے مطابق کہنے لگی، یہ شخص جو میرے بیڈ روم میں ہے میرے بہت کام کا آدمی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ بھوانی شنکر اس وقت کہاں ہے۔ کہاں ہے؟ ٹونی کی جوشیلی اور جذباتی آواز سنائی دی۔ روزینہ بتاؤ ہمارا لیڈر کہاں ہے؟ زیادہ تفصیل میں نہ جاؤ، وقت برباد نہ کرو، فوراً بتاؤ۔ سوری میں فوراً نہیں بتا سکتی، پہلے میری ایک شرط سن لو، میں اپنے بھائی احمد شیخ کو تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ تم اب تک اپنے بھائی جان کی خاطر جان دینے کے لیے تیار تھی، ان کے لیے تم ہمارے ہر حکم پر عمل کر رہی تھی، اب اچانک ہی تم بھائی کے خلاف کیسے ہو گئی؟ ایسی کیا بات ہے کہ تم اس کی دشمن بن گئی ہو؟ پہلے میں نادان تھی، میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ بھائی جان مر جائیں گے تو ان کی تمام جائیداد میرے حصے میں آ جائے گی۔ اب مجھے عقل آ گئی ہے۔ تمہیں عقل نہیں آئی ہے بلکہ تمہاری کھوپڑی الٹ گئی ہے۔ ہم نے مثلاً احمد شیخ کو قیدی بنا کر رکھا ہے، لیکن ہم اس کی جان کے دشمن نہیں ہیں، وہ ہمارے بہت کام کا آدمی ہے۔ تم یہ خیال دل سے نکال دو کہ ہم کسی مجبوری کے تحت اس کی جان لے سکتے ہیں۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ تم اپنے بھائی سے غداری کر رہی ہو۔ جب بھائی جان کو اپنے ملک سے غداری کرتے شرم نہیں آئی تو مجھے ان سے غداری کرتے ہوئے کیوں شرم آئے گی؟ تم فضول باتوں میں خود ہی وقت ضائع کر رہے ہو، کام کی بات کرو۔ بھوانی شنکر تک پہنچنا چاہتے ہو تو بھائی جان کو میری کوٹھی میں لے آؤ اور یہاں میری نگاہوں کے سامنے انہیں اذیتیں دے کر مارو۔ تم اچھی طرح سوچ لو کہ تم لوگوں کی نظروں میں بھوانی شنکر کی زندگی زیادہ اہم ہے یا احمد شیخ کی؟ ٹونی نے جواب دیا، اپنے فرائض کے پیش نظر ہمارے لیڈر کی زندگی اہم ہے۔ تم جانتی ہو کہ اس ملک کے کتنے اہم راز لیڈر کے پاس محفوظ ہیں۔ ہم ہر حال میں یہی چاہیں گے کہ لیڈر ان رازوں کے ساتھ صحیح سلامت ہمارے ساتھ یہاں سے نکل جائے۔ ٹونی وغیرہ کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے لیڈر کا آپریشن کر کے وہ تمام راز نکال لیے گئے ہیں۔ میں نے مسکرا کر روزینہ کی سوچ میں کہا، تو پھر تمہیں یہی فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھائی جان مر جائیں اور بھوانی شنکر صحیح و سلامت یہاں سے چلا جائے۔ ٹونی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہم کیسے یقین کریں کہ احمد شیخ کے مرنے کے بعد تم بھوانی شنکر تک ہماری صحیح رہنمائی کرو گی؟ یہ تو میں ابھی تمہیں بتائے دیتی ہوں۔ بھوانی شنکر اس وقت پولیس ہسپتال کے اسپیشل وارڈ کے کمرہ نمبر 10 میں ہے، تو میری اس اطلاع کی تصدیق کر لو۔ ویسے وہاں سخت پہرا ہے، وہاں سنبھل کر جانا۔ تم میری فکر نہ کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ پر کیسے بھروسہ کر لیا؟ اگر میں بھوانی شنکر تک پہنچنے کے بعد تمہارے بھائی کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کروں تو تم میرا کیا بگاڑ لوگی؟ ٹونی، میں نے بھوانی شنکر کے متعلق صرف اتنا بتایا ہے کہ وہ ہسپتال میں ہے، لیکن میں نے وہاں پہرا دینے والوں کی ایک زبردست کمزوری نہیں بتائی ہے۔ اگر وہ کمزوری میں تمہیں بتا دوں تو تم بڑی آسانی سے اپنے لیڈر کو وہاں سے نکال لاؤ گے۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اسپتال جاؤ، میری سچائی کا ثبوت مل جائے گا۔ اچھی بات ہے، ابھی میں دوبارہ تمہیں فون کروں گا۔ دوسری طرف سے اس نے ریسیور رکھ دیا۔ میں نے روزینہ سے کہا کہ جب تک میں اسے مخاطب نہ کروں وہ خاموش بیٹھی رہے۔ وہ چپ چاپ بیٹھی سامنے دیوار کی طرف دیکھتی رہی۔ میں ایک صوفہ پر آرام سے بیٹھا ٹونی کے خیالات پڑھتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا، روزینہ کے بیڈ روم میں جو شخص ہے اسی نے روزینہ کو بھوانی شنکر کے متعلق بتایا ہے، لیکن اسے کیسے معلوم ہوا کہ ہمارا لیڈر ہسپتال میں ہے؟ شاید اسے معلوم ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی انٹیلیجنس والوں کی قید میں تھا۔ شاید ہمارا لیڈر بیمار ہے، اس نے اس بیمار کو دیکھا ہوگا، شاید اس کے سامنے اسے ہسپتال لے گئے ہوں گے اور اس شخص نے پہرا دینے والوں کی کسی خاص کمزوری کو خاص طور سے نوٹ کیا ہوگا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، روزینہ اور اس اجنبی پر بھروسہ کرنا ہوگا، ان پر کڑی نظر رکھنی ہوگی۔ اگر انہوں نے دھوکہ دیا تو میں روزینہ کے بیڈ روم کو ٹائم بم سے اڑا دوں گا، وہ اپنے عاشق کے ساتھ اس خوابگاہ میں ہمیشہ کی نیند سو جائے گی۔ یہ سوچ کر اس نے آواز دی، یوسف یہاں ہو۔ چند لمحے کے بعد یوسف کی آواز سنائی دی۔ ٹونی سے ہدایات دینے لگا کہ وہ ایک ٹائم بم لے کر روزینہ کی کوٹھی میں چلا جائے۔ اس ٹائم بم کو کوٹھی میں کام کرنے والی ملازمہ کے حوالے کر دے۔ ملازمہ کسی کام کے بہانے جائے گی اور روزینہ کے پلنگ کے نیچے چھپا دے گی، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب اس کوٹھی میں یا کوٹھی کے آس پاس روزینہ اور اس اجنبی کے علاوہ کوئی تیسرا شخص یا کوئی پولیس کا آدمی پایا جائے گا۔ یعنی ٹونی کا منصوبہ یہ ہوگا کہ میں اس کوٹھی میں روزینہ کے ساتھ تنہا رہوں گا تو ان کے لیے خطرہ نہیں ہوگا، وہ اور ادریس مجھ سے نپٹ لیں گے۔ اگر کوئی پولیس کا آدمی ہو اور ان کے لیے کوئی لمبا جال پھیلایا گیا ہو تو وہ ٹائم بم کے ذریعے مجھے اور روزینہ کو ختم کر دیں گے، اور اگر میری طرف سے کوئی دھوکہ نہ ہوا ہو تو وہ روزینہ کو شرط کے مطابق احمد شیخ کو مار ڈالیں گے اور آئندہ مجھ سے بھی دوستی قائم رکھیں گے۔ میں ٹونی کی تمام پلاننگ کو اچھی طرح پڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ مجھے کس طرح اپنا بچاؤ کرنا چاہیے۔ آدھے گھنٹے کے بعد ٹونی کا ایک آدمی اسپتال سے واپس ٹونی کے پاس پہنچا۔ اس اطلاع کی تصدیق کر دی کہ انٹیلیجنس والوں کا ایک قیدی کمرہ نمبر 10 میں ہے۔ اس کا نام محمود حسن ہے۔ ٹونی کو یقین ہو گیا کیونکہ بھوانی شنکر نے اس ملک میں آ کر اپنا نام محمود حسن رکھ لیا تھا۔
یہ نام سنتے ہی وہ سمجھ گیا کہ اس کا لیڈر ہسپتال کے کمرہ نمبر 10 میں ہے۔ اب وہ بے چینی سے سوچ رہا تھا کہ کس طرح جلد سے جلد اپنے لیڈر کو ہسپتال سے نکال کر لا سکتا ہے۔ یوسف نام کے جس آدمی کو اس نے ٹائم بم دے کر اس کوٹھی میں بھیجا تھا، اس نے وہ ٹائم بم سرورٹ کوارٹر میں جا کر ملازمہ کو دے دیا تھا اور ٹونی کو جا کر رپورٹ دی تھی کہ کوٹھی کے آس پاس کوئی پولیس کا آدمی نہیں ہے۔ ملازمہ بھی ایک بار کوٹھی کے اندر آ کر یہ دیکھ چکی تھی کہ وہاں صرف اس کی مالکن ایک اجنبی کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی تیسرا شخص وہاں موجود نہیں ہے۔ اب ٹونی ہر طرح سے مطمئن ہو کر ہماری طرف آ رہا تھا۔ میں نے روزینہ سے کہا، تم پلکیں نہیں چھپک رہی ہو، تمہیں پلکیں چھپکنا چاہیے۔ وہ مسلسل پلکیں چھپکنے لگی۔ میں نے کہا، اس طرح نہیں، ٹھہر ٹھہر کر، عام حالات میں جس طرح وقفے وقفے سے پلکیں چھپکائی جاتی ہیں، اس طرح وقفے کا خیال رکھو تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ سکے کہ تم سحر زدہ ہو یا تم پر تنویمی عمل کیا گیا ہے۔ وہ نہایت اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر آنکھیں چھپکانے لگی۔ میں نے کہا، میں جو کچھ پوچھوں گا تم صحیح جواب دو گی۔ میں صحیح جواب دوں گی۔ آپ سے پہلے تمہاری زندگی میں کتنے مرد آ چکے ہیں؟ ایک بھی نہیں۔ میں کسی مرد سے شکست نہیں کھانا چاہتی، یہ سوچ کر کہ میرے غرور کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ کوئی مجھے زیر کرے گا۔ وہ درست کہہ رہی تھی۔ معمولہ بن کر مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ محض اپنے غرور کی خاطر وہ اب تک بال بال کنواری تھی۔ میں نے ایک انگلی سے تھوڑی چھو کر اس کے سر کو اٹھایا۔ میری محکوم تھی، میری شخصیت کے سامنے اپنے غرور کو بھول گئی۔ میں نے کہا، اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دو اور آزادی سے سوچو کہ تم کیا محسوس کر رہی ہو۔ وہ میرے حکم کے مطابق عمل کرتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ یعنی بازو مجھے اپنی گرفت میں لے کر بے بس کر دیں، مگر پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان بازوؤں کی گرفت سے نکلنے کی جدوجہد کروں۔ میں کیا کروں؟ میں نہیں چاہتی کہ ایک مرد اس طرح مجھ پر حاوی ہو جائے۔ ہائے میرا غرور، کیا ہوا؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جس بات کا تجربہ نہ ہو اس کے لیے خواہ مخواہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے میں نہیں جانتی تھی کہ یوں سانسوں کی آندھیاں چلتی ہیں اور بدن کی حرارت انگڑائیاں لیتی ہے، نگاہوں کے سامنے سے دنیا مٹ جاتی ہے۔ تو میری آنکھوں میں ہوتا ہے اور میں تیری آنکھوں میں ہوتی ہوں اور ریشمی دروازے کھولتی چلی جاتی ہوں۔ وہ سوچ رہی تھی، اگرچہ اپنے لباس میں ایک بند کلی کی طرح تھی، مگر خیالوں کے طلسم قدے میں اپنے وجود کے کتنے ہی دروازے کھول رہی تھی۔ میں اسے آگے نہ بڑھ سکا کیونکہ اسی وقت کوٹھی کے باہر ایک کار کے رکنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے کہا، شاید ٹونی آ گیا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ تم خیالوں کے طلسم قدے میں زیادہ دیر نہیں رہ سکی۔ کوئی بات نہیں، ان لوگوں سے نمٹ کر میں تمہیں پھر اسی جہان کی سیر کراؤں گا۔ میری بات ختم ہوتے ہی دو شخص ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ میں نے سوچ کے ذریعے روزینہ کو حکم دیا، آنے والوں سے میرا تعارف کرواؤ۔ روزینہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور میری طرف اشارہ کرتی ہوئی ٹونی سے بولی، ٹونی، یہ میرے بوائے فرینڈ ہیں، ان کا نام… میں نے سوچ کے ذریعے بتایا کہ میرا نام فرحاد ہے۔ وہ کہنے لگی، ان کا نام فرحاد ہے اور فرحاد، یہ ٹونی اور یہ ادریس ہے۔ ان دونوں نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ ٹونی نے کہا، مسٹر فرحاد، تم پر اعتماد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم کوٹھی کی تلاشی لے لیں۔ بے شک، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرا جواب سن کر وہ دونوں مختلف کمروں میں یہ دیکھنے چلے گئے کہ شاید وہاں کوئی میرا مددگار نہ چھپا ہو۔ واپس آ کر ٹونی نے حیرت سے کہا، تعجب ہے، تم یہاں بالکل تنہا ہو۔ کیا تمہیں اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ ہم تمہیں تنہا پا کر اپنی طاقت سے یا ریوالور وغیرہ کے ذریعے بے بس کر سکتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، میرے پاس اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کے آگے تم سب بے بس ہو، اور وہ طاقت ہے میری معلومات۔ میں اپنی معلومات کے ذریعے تمہارے لیڈر کو ہسپتال سے نکال کر لا سکتا ہوں۔ تم اسے کب تک وہاں سے لا سکتے ہو؟ میں نے کہا، ابھی وہ سخت بیمار اور زخمی ہے۔ اگر تم لوگ کسی آرام دہ گاڑی کا انتظام کرو گے تو آج رات ہی ہم اسے لے آئیں گے۔ ہم انتظام کر لیں گے، مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم ہمیں دھوکہ نہیں دو گے؟ میں اپنی سچائی کا یقین نہیں دلا سکتا، اس لیے میں یہی کہوں گا کہ فی الحال مجھ پر اندھا اعتماد نہ کرو۔ دور ہی دور سے تماشا دیکھو کہ میں کس طرح تمہارے لیڈر کو ہسپتال سے لے کر آؤں گا۔ میرے ساتھ تمہارا صرف ایک ڈرائیور ہوگا۔ تم جہاں کہو گے میں تمہارے لیڈر کو پہنچا دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے، میں بھی تمہارے لیڈر کے ساتھ سرحد پار کرنا چاہتا ہوں۔ تم سرحد پار کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس ملک کو چھوڑنے کی کچھ ایسی وجوہات ہیں میں ابھی نہیں بتا سکتا، اور تم پوچھ کر کیا کرو گے؟ تم صرف اپنے مقصد پر نظر رکھو۔ اچھی بات ہے، تمہاری شرط پوری کر دی جائے گی۔ تم محض وعدہ کرتے ہو۔ ابھی تم نے روزینہ سے وعدہ کیا تھا کہ احمد شیخ کو یہاں لاؤ گے اور اسے تڑپا تڑپا کر مارو گے۔